دیکھیں جامعہ ترمذی میں تو یہ روایت تعلیقاً ہے، امام ترمذی نے بغیر کسی سند کے نقل کی ہے۔ البتہ اس کو سپورٹیو سند موجود ہے، ایک سنن دارقطنی کے اندر بھی، اور شرح مانی الآثار جسے طحاوی کہتے ہیں اس کے اندر بھی، سیدنا عثمان کے حوالے سے، کہ وہ ایک رات میں پورا قرآن مکمل کیا کرتے تھے۔ اب یہ اس میں رپورٹ نہیں ہوا کہ یہ رات کون سی تھی۔ سردیوں کی طویل رات میں، یعنی آپ ترتیل کے ساتھ اگر قرآن پڑھیں، تقریباً آدھا گھنٹہ تو چاہیے ایک سپارہ پڑھنے کے لیے، کیونکہ بہت تیزی سے پڑھنا تو وہ بھی پسندیدہ نہیں ہے، ترتیل کے ساتھ تو نہیں ہے۔ تو اگر آدھا گھنٹہ ایک پارے میں صرف ہو تو 30 پاروں کے لیے 15 گھنٹے کی رات چاہیے۔ اب واللہ عالم اس روایت کو بعض محدثین نے صحیح کہا ہے، تو درایتاً اب یہ کیسے درست ہو سکتی ہے؟ البتہ یہ سب مانتے ہیں کہ سیدنا عثمان کے اس عمل کی وجہ سے جو لوگ اس کی صحت کے قائل ہیں، ان کا کہنا یہ ہے کہ اس کی وجہ سے ہم جو جامعہ ترمذی کی وہ والی حدیث ہے کہ جس شخص نے 3 دن سے کم میں قرآن پڑھا اس نے قرآن کے فہم میں سے کچھ حاصل نہیں کیا، وہ حدیث تو حدیث مرفوع ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے، اما عائشہ کہتی ہیں کہ میرے علم میں کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک رات میں کبھی قرآن مکمل کیا ہو۔ صحابہ کرام سے مہینے میں قرآن مکمل کرنا، ایک ہفتے میں کرنا، 10 دن میں کرنا، 3 دن میں کرنا ثابت ہے۔ بعض تابعین کے بارے میں المصنف ابن ابی شیبہ میں ایک رات کا بھی ذکر ہے۔ باقی جو فضائل اعمال میں لکھا ہوا ہے نا 8 قرآن، یہ تو کہیں پہ بھی نہیں ہے، نہ صحیح نہ ضعیف۔ زیادہ سے زیادہ یہ ایک قرآن والی بات ملتی ہے، اور وہ بھی درایتاً تو مجھے درست نہیں لگتی۔ بہرحال اگر صحیح بھی مان لیا جائے تو پھر محدثین اس کا فہم یہ کہتے ہیں کہ اس سے یہ پتہ چلا کہ وہ جو 3 دن سے کم میں قرآن پڑھنے والی بات تھی نبی علیہ السلام کی، وہ حرمت کے درجے میں نہیں تھی، بلکہ پسندیدہ نہ ہونے کے کانٹیکس میں تھی، کہ پسندیدہ نہیں ہے کہ کوئی شخص اس طرح کرے۔ تو واللہ عالم جی، اب اس میں ہم کیا کہہ سکتے ہیں، ہم تو نبی علیہ السلام کی اس حدیث کے ساتھ کھڑے ہیں۔ باقی سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اگر ایسا کیا ہے تو ظاہر ہے ہم ان پہ فتویٰ نہیں لگاتے، ہم یہ کہیں گے کہ بہتر عمل یہی ہے کہ 3 دن سے کم میں قرآن مکمل نہ کیا جائے۔ رہا ترمذی میں تو وہ روایت بے سند ہے ترمذی والی، چونکہ اس کی صحیح سند موجود ہے، اس لیے میں نے پوری ایمانداری کے ساتھ آپ کو بتا دیا کہ سنن دارقطنی میں اور شرح مانی الآثار جسے طحاوی کہتے ہیں اس کے اندر موجود ہے سیدنا عثمان کے حوالے سے، لیکن وہ ایک قرآن کا ذکر ہے۔ ہو سکتا ہے کوئی اتنی لمبی کو سردیوں کی رات آ گئی ہو جس میں اتنا ٹائم مل جائے، کیونکہ لمبے سے لمبی بھی سردیوں کی رات ہو تو بہرحال وہ 12 گھنٹے سے تو لمبی نہیں رات ہوتی، کتنی لمبی رات ہوگی، 14 گھنٹے کر لیں گے، 13 گھنٹے کر لیں گے، اور کنٹینیوس اسے پڑھنا ہے تو ایسے ہی مشکل کام ہے، واللہ عالم۔ پھر مسلم شریف میں وہ حدیث بھی ہے کہ تم میں سے کسی کی استطاعت ہے کہ تہائی قرآن پڑھ لے ایک رات میں، تو صحابہ نے کہا کہ کس کی استطاعت ہوگی یہ حدیث بخاری میں بھی ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سورہ اخلاص پڑھ لو، یہ تہائی قرآن کے برابر ہے۔ تو اس طرح جو مرفوعہ حدیث ہیں وہ تو ہمیں کچھ اور ہی بتا رہی ہیں، اس لیے ان روایتوں کو درایتاً دیکھنا بھی ضروری ہے کہ عقلاً یہ چیزیں پاسبل بھی ہیں یا نہیں۔ اب کرامت کے طور پہ کسی کا کہنا ہے تو وہ تو کہتا رہے، پھر وہ باقی صاحب کا کیا بنے گا جو یہ بات کرتے رہے۔ باقی تیزی سے بعض حفاظ کو میں نے دیکھا ہے کہ وہ 15 منٹ کے اندر پارا مکمل کر لیتے ہیں بہت تیزی سے، لیکن یہ 15 15 منٹ کر کے اگر میتھمیٹیکل کیلکولیشن کی جائے تو بہرحال کنٹینیوسلی 15 15 منٹ تو ایک پارا پڑھنا مشکل ہو جاتا ہے۔ ایک پارا تو آپ پڑھ لیں گے، دوسرے سے تیسرے پہ پہنچیں گے تو ایک گھنٹے میں آپ 4 تو پڑھ لیں گے، لیکن وہ پہلے گھنٹے میں ہی 4 ہوں گے، اگلے گھنٹے میں کیا بنے گا؟ مشکل کام تو ہے۔ تو بہتر یہ ہے کہ جو نبی علیہ السلام نے تعلیم فرمایا ہے اسی کی طرف جائیں، کہ
آپ 3 دن سے کم میں قرآن مکمل نہ کریں، اور ورنہ آپ نے فہم میں سے کچھ حاصل نہیں کیا۔ اور یہ ان لوگوں کو کہا جا رہا ہے جن لوگوں کو عربی آتی بھی تھی۔ ہم لوگ جو عربی کے نالج کے حد تک تو جانتے ہیں، لیکن ہماری مادری لینگویج تو نہیں ہے، ان کے لیے تو پھر ایک مشکل والی چیز ہے، سنت کو ہی فالو کرنا چاہیے۔ باقی رہ گئے سیدنا عثمان کا عمل، تو ہم یہ کہیں گے کہ وہ جواز اس میں موجود ہے، کیونکہ جب خلیفہ راشد سے کوئی بات رپورٹ ہو جاتی ہے اور اس میں باقیوں کا اختلاف اس طرح نہ ملے، تو ہم پھر اسے جواز کی حد تک درست مانتے ہیں، یہ ہمارا اصول ہے، اور باقی صاحب کے بارے میں بھی، لیکن بہتر چیز وہی ہے۔